بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على किस्मत में मेरी चैन से जीना
سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر ہمارے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم۔ چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، چشم رحمت بخشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم۔ کیا تم سے کہوں میں رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، کیا تم سے کہوں میں رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، کر فرقت تو اے امی لقب، کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں، کر فرقت تو اے امی لقب، کاٹے نہ کٹت ہیں اب رتیاں، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، توری پریت میں سدھ بدھ سب بسری، کب تک یہ رہے گی بے خبری، کاہے بفگن دزدیدہ نظر، کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم۔ ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، سب پہ کرم، تاجدار حرم۔ کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام، بس ایک نظر ہوئے، نظر کا سوال ہے، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، دستے ہما بیچارہ داما توئی من آس
آسیم من آجزم من بے کساں حال مرا من آسیم من آجزم من بے کساں حال مرا یا شافع روز جزا پرسا توئے اے مشکب زنبر فشاں پہ کے نسیم صبح دم اے چار اگر عیسیٰ نفس اے مون سے بیمار غم اے قاصد فرخندہ پہ تجھ کو اسی گل کی قسم ان التیاری حسبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم سب پہ کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں یہ جہاں ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم او نگاہ کرم سب پہ کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم و صلی علیہ. خواتین حضرات خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. خواتین حضرات آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اور جو خاص طور پہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑی نعمت ملی اس مہینے میں. تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں حق اور فرائض کی اور ذمہ داریوں کی بات کرتے ہیں. حقوق کی تو بہت بات ہوتی ہے، مگر بحیثیت پاکستانی ہماری انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود سے اپنے کردار کو اور اپنے آپ کو نہ بدل لے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سب سے پہلے آج کے جو مہمان ہیں ان سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی. تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی، شرف حاصل ہوا قاری محمد اویس اصغر قادری صاحب کو. بڑے خوبصورت انداز میں تاجدار حرم آپ کے سامنے پیش کیجیے اظہر فریدی برادران نے. بہت بہت شکریہ پہلی دفعہ ہمارے اس شو میں آئے. جی ہمارے ساتھ جو آج کے مہمانوں سے اور اسکالر سے آپ کا تعارف کروانا چاہوں گی. روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں محمد
مفتی محمد فاروق القادری صاحب، اور آپ سب جانتے ہیں، واقف ہیں اس بات سے کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ہم دعا کر رہے ہیں ان کے بڑے بھائی کے لیے. آج کافی 4-5 دن کے بعد وہ یہاں پر آئے. تو سب سے پہلے میں 92 کی مینجمنٹ اپنی طرف سے اور 92 کے ہر ویور کی طرف سے تعزیت پیش کرنا چاہوں گی، اور بہت ساری دعائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی محمد شکیل بھائی کے درجات بلند کرے اور بہت آسانیاں انشاءاللہ آگے ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خانم سکینہ مہدوی صاحبہ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ صغیر احمد نقشبندی بھائی بھی ہیں، اور ہمارے آج کے گیسٹ اسپیشل گیسٹ ہی کہوں گی کرنل ریٹائرڈ جعفر عباس ہیں، لیفٹیننٹ شہید کے والد ہیں لیفٹیننٹ یاسر عباس کے. جعفر انکل بہت بہت شکریہ جعفر صاحب آپ کی آمد کا. ان کے بیٹے نے بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیا، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کا آغاز میں مفتی صاحب آپ سے ہی کرنا چاہوں گی. بحیثیت پاکستانی، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیں کہ یہ جو فرض اور ذمہ داریاں اور حقوق جو ہوتے ہیں اس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک الگ، مستقل اور آزاد اسلامی فلاحی اور جمہوری ریاست، الحمدللہ، جو اس روئے زمین پر ریاست مدینہ کا پرتاؤ اور عکس ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بے شک، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تصدق سے ہمیں نصیب ہوا ہے. بے شک، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جتنا شکر ادا کریں گا. یہ بھی قدرت کا حسن انتظام ہے کہ جس شب کو رب نے ہمیں قرآن دیا اسی شب ہمیں پاکستان بھی عطا فرمایا. کیا بات، بہت خوب. پاکستان کی قدر و قیمت کا اندازہ اور آزادی کی قدر و قیمت کا اندازہ ان لوگوں کو زیادہ بخوبی ہو سکتا ہے جنہوں نے غلامی میں، مظلومی میں، مقہوری میں اور مجبوری میں اور لاچاری میں، مغلوبیت میں وقت گزارا ہو. صحیح. ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں پیش کی، تقریباً 10 لاکھ جانوں کے خون سے پاکستان کی بنیاد رکھی گئی. بے شک. یہ بھی پاکستانیوں کی فراخ دلی ہے کہ ہندوستان سے لاشوں سے بھری ہوئی ٹرینیں آتی تھیں، بالکل، لیکن پاکستان میں رہنے والے ہندوؤں کو کوئی مسلمان، کوئی پاکستانی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا. بہت بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے. بے شک. آج چونکہ ہم لوگ اپنے ان آباء و اجداد کے بعد پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے عملاً تحریک پاکستان میں شرکت کی تھی، درست، اور جنہوں نے غلامی کے ان بدترین ایام کو دیکھا تھا اور ان تکالیف کو محسوس کیا تھا پہلے کے بھی. اور جب آج چونکہ ہم تو الگ ایک جدا ریاست میں، مستقل اور آزاد ریاست میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اس نعمت کا اتنا احساس اور ادراک نہیں ہے. بالخصوص آج اگر اس نعمت کا احساس اور اہمیت آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کشمیریوں سے پوچھیں. بے شک، جو روزانہ خون ان کا پانی کی طرح بہتا ہے، بالکل، اور کتنی ماؤں کی ممتا بچوں کی جدائی میں تڑپتی ہیں، اور کتنے عزیزوں کے لاشوں کو دیکھ کر وہاں پر آہ و فغاں ہوتا ہے. صحیح. یہ درد اور آزادی کی نعمت کی قدر فلسطینیوں سے پوچھئے جہاں پر ریاستی جبر سے روزانہ کتنے فلسطینیوں کے خون کو بہایا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں الگ ریاست نصیب ہوئی اور آزادی کے سنہری ادوار میں ہم داخل ہوئے اور غلامی کے اندھیروں سے نکلے. الحمدللہ. جو بات آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ فرض، ذمہ داری، صحیح، یہ ایک ہی چیز ہے. نہیں مطلب حقوق، اسی طرح حق. ہاں جی. اب اگر ہم حقوق، فرض، ذمہ داری، یہ سیم ہی، آپ اس کو اگر ڈیپلی ایکسپلینیشن میں نہ جائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیم چیزیں. مفتی صاحب، میرا جو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے حقوق کا تو پتہ ہوتا ہے، مگر جب فرائض یا ذمہ داری نبھانے کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اوپر زیادہ سوچتے نہیں ہیں اس حوالے سے. ہاں، یہ اسے کہتے ہیں احساس ذمہ داری. صحیح. کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری اور احساس ادائیگی فرائض و حقوق نہیں رہا. صحیح. کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ریاست مدینہ دے کر ٹھیک ہے، ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داریاں عائد کیں، اس نعمت عظمیٰ کی بدولت کیا ہم نے وہ ادا کی یا نہیں کی،
آج ہم نے یہ غور کرنا ہے. بالکل بالکل جی. تفصیلی طور پہ آج گفتگو اسی حوالے سے ہوگی. حقوق کے حوالے سے ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے حق یہ ہیں, مگر انفارچونیٹلی یہ بات بہت کم ہوتی ہے کہ ہمارے فرائض کیا ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی شاید شعور ہی نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے فرائض ہیں کیا اور ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا. آج کے شو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس طرح سے فرائض ادا نہیں کر رہے, مگر فرائض کیا ہیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں جانیں گے, تاکہ آج یہ عہد بھی ہو جائے کہ اب ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں انشاءاللہ. یہاں پر رکیں گے ایک وقفے کے لیے, انشاءاللہ واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی خواتین حضرات, ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں رحمت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں. اور آج کے خصوصی مہمان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. ہمارے آج کے جو اسپیشل گیسٹ ہیں, لائم لائٹ سے ان کا تعلق ہے, بڑی اسکرین پہ بڑے بڑے سٹارز کو بنانے والی شخصیت ہیں, اسٹار میکر آئی آلویز سے اباؤٹ ہم. ہمارے ساتھ ہیں سید نور صاحب. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ رمضان گزر گیا اور اب ہم تھوڑے اداس بیٹھے ہوئے ہیں, اور بس یہ کہ 2 یا 3 دن رہ گئے. کیسا گزرا سید نور صاحب آپ کا رمضان؟ جی بہت اچھا. اور رمضان آنے سے پہلے کچھ لوگ خوف میں مبتلا تھے کہ شاید بہت گرم ہوگا اور بڑی تکلیف ہوگی, لیکن پتہ نہیں, ایسی رحمت ہوئی اللہ تعالیٰ کی تو پتہ ہی نہیں چلا. بارش آ جاتی تھی, ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اچھا موسم رہا اور دن کا گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں جی, اور آپ کے کام بھی پورے ہو جاتے ہیں, دن بھی گزر جاتا ہے, برکت پڑ جاتی ہے, ہر چیز میں برکت. تو یہ خاص طور پہ ہمیں سدھارنے کے لیے رمضان المبارک آتے ہیں اور ہم کچھ سدھر جاتے ہیں. تو اگر اس کو کنٹینیو کرے تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ. کیسا گزرتا ہے ویسے, مطلب کیا تبدیلی کیا آتی ہے؟ نارمل ظاہر ہے کام شام سے ذرا کمی ہو جاتی ہے کام میں. کام میں میرے ہاں تو کبھی نہیں ہوئی کام میں کوئی. اچھا, مجھے لگتا ہے کام میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بلکہ کام میں اضافہ ہوتا ہے. آپ جلدی صبح دیکھیں سحری کے بعد آپ سوتے نہیں ہیں. ہاں ٹائم ہوتا ہے. اچھا آپ نہیں سوتے؟ کیونکہ اکثر لوگ اوقات تو لوگ سو جاتے ہیں. میں نہیں سوتا, میں جلدی سو جاتا ہوں. صحیح. میں افطاری کے 2 گھنٹے بعد میں سو جاتا ہوں. اچھا آپ رات کی نیند لیتے ہیں؟ جی میں رات کی نیند لیتا اچھا ہوں. بہترین. 7 hours is enough. صحیح. تو بہت ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. میں ابھی مجھے ایک پینٹ کی ضرورت تھی, پینٹ والے کے پاس میں گیا دوپہر کے وقت. میں نے کہا یار مجھے صبح بہت جلدی جانا ہے اپنے فارم پہ, تو آپ صبح کتنے بجے کھولیں گے؟ کہنے لگے ہم تو 7 بجے کھولتے ہیں دکان. شام میں؟ اچھا صبح میں؟ صبح میں. اچھا ایکسلنٹ. تو آپ یہ دیکھیں کہ عام دنوں میں وہ 10-11 بجے کھولتے ہیں شاپ, تو لوگوں نے صبح 7 بجے کھولی ہیں دکانیں. یہ تو بڑی اچھی بات میں سن رہی ہوں, کیونکہ نارملی ہم لوگ یہاں پر پہلے ڈسکس کرتے رہے کہ سارا دن مطلب سوتے ہیں لوگ اور رات کو کام کرتے ہیں, which is not a very good routine. نحوست ہے, اور اتنا بابرکت مہینے میں سونا, اس سے بڑی نحوست ان لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہوگی. بالکل. اور وہی والی بات ہے نا, بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور اس سے آپ برکتیں نہ سمیٹ سکو تو وہ بڑا بدنصیب انسان ہے. دیکھیں بحیثیت مسلمان ہمیں تو بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں رمضان کی برکتیں اور ساری باتیں, لیکن اب تو سائنس نے آپ یہ دیکھیں اتنا زبردست طریقے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ مہینہ کتنا زبردست ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کی جو ڈسپلن ہر چیز آپ یہ دیکھیں. تو لیکن میں اس کو صرف اس طرح لیتا ہوں کہ اگر آپ سارا سال بھولے رہیں, سارا سال نمازوں سے دور رہیں, تو اس مہینے میں آ کے آپ کی پریکٹس شروع کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ورک شاپ ہوتی ہے نا, جو چیزیں ہم باتیں بھول جاتے ہیں اس میں ری انفورسمنٹ ہوتی ہے, اور آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے ہونا بہت. اچھا تو مجھے یہ بتائیں نا کہ گھر میں کھانے وانے کا کیا, آپ کی کھانے کی کیا روٹین بدل ہوتی ہے؟ کھانے کی کوئی خاص روٹین نہیں ہے, سمپل. میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنے کے بعد آپ بہت ہیوی غذا نہیں کھا سکتے, اور کھانی بھی نہیں چاہیے. پھر فائدہ کیا ہوا؟
بالکل درست. آپ کی باڈی جو صحیح ہو رہی ہے, اچھی ہو رہی ہے, آپ ٹھونس کے کھا لیں گے, آئلی چیزیں کھا لیں گے, یہ سب کھا لیں گے. آپ نہیں کھاتے بالکل پکوڑے سموسے؟ نہیں, میں بالکل نہیں کھاتا. میں صرف شربت ضرور لیتا ہوں, وہی والے لیتے ہیں نا. ہاں ہم بھی وہی روح افزا ہی پیتے ہیں. بالکل اچھا, روح افزا پی لیتے ہیں اور تھوڑا سا کھانا کھا لیتے ہیں. وہ جو الا بلا ہے وہ اس سے دور رہتے ہیں. بہترین. اور مجھے سعید صاحب بڑی خوشی ہے آج آپ کے آنے کی, کیونکہ آپ ایک رسپانسبل پاکستانی ہیں. تو انشاءاللہ میں تھوڑا آگے ذرا گفتگو آگے بڑھائیں گے تو ہم بحیثیت ذمہ دار پاکستانی بھی آپ سے ضرور گفتگو کریں گے. جی ظاہر ہے سکینہ بیدوی صاحبہ سے بڑا ہمارا پیار ہے. اچھا ایک مجھے نا وہ بات یاد آ گئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی محافل میں بیٹھا کرتے تھے تو اکثر یہ بات اپنے صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ مجھے مشرق کی جانب سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے, اور مسکرایا کرتے تھے. اور جتنے عالم دین ہیں ان کا یہ گمان نہیں بلکہ یہ ایمان ہے کہ وہ پاکستان کی نسبت سے مطلب وہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہ کتنا بڑا, جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ ایک معجزہ ہے پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قائم ہو. کیا فرمائیے گا؟ جی بالکل بات آپ کی صحیح ہے. آج کا دن جو ہے 27 رمضان پروردگار عالم کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے. بے شک. اور جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے, جو اللہ کی عبادت کے لیے تڑپ رہے تھے, جو اللہ سے راز و نیاز کے لیے جگہ ڈھونڈتے تھے, جو اپنے شہروں میں گلیوں میں اذان کی آواز سننا چاہتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا. اور نہ جانے ہمارے آباء و اجداد نے کس دل سے مانگا, اللہ نے دیا بھی. جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا قرآن کا مہینہ, شب قدر کی رات اور جمعۃ الوداع کے دن. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور رمضان کے صدقے میں پاکستان جیسے ارض پاک ہمیں عطا کیا ہے. جیسے بھی آپ نے مشرق زمین کی بات کی, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے, جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں, جو کاظمین میں جن کے روزہ مبارک ہے. بے شک. فرماتے ہیں کہ آخر الزمانہ میں امام مہدی علیہ السلام کے 10,000 کا لشکر ملتان شہر سے اٹھے. اچھا, باقاعدہ ملتان کا نام شہر کا نام ہے روایتوں میں. اچھا. اب ہم دیکھتے ہیں 1400 سال پہلے یہ ملتان شہر انڈیا کا حصہ تھا. یہ جو پورا خطہ ہے یہ ملتان کہلاتا تھا. آج کا ملتان صرف نہیں, شاید اشارہ خطہ پاکستان. انشاءاللہ بے شک. اور یقیناً یہ وہ خطہ ہے جس نے ہندوؤں سے اگر آزادی لے لی, غلامی کی زنجیریں توڑ دی, اور ہمارے آباء و اجداد نے وہ قربانیاں دی جو تاریخ میں بے مثال ہے, تو یقیناً آنے والی نسلیں بھی اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی استحکام کے لیے وہ جو خون میں وراثت ہمیں ملی ہے وہ انشاءاللہ ادا کر کے رہیں گے. اور جب بھی پاکستان پہ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسی کڑا وقت آئے تو ہماری نسلیں تیار ہیں, کیونکہ نبی رحمت اور محمد و آل محمد کا نظر کرم اور سائے کرم اور قرآن کا سایہ اس ملک پہ ہے اور رہے گا. جب ہمیں معلوم نہیں تھا تب اللہ نے دیا, جب دے دیا تو یقیناً وہ بچانے والا ہے اور وہ عطا کرنے والا. بے شک. اور اللہ ہم لوگوں کو ایسا کر دے کہ ہم واقعی ویسے ذمہ دار بن جائیں انڈیویجولی ہر کوئی. میں جعفر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ہم آج بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داری بحیثیت پاکستانی جو ہماری ذمہ داری ہیں, اور ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے بیٹے نے بحیثیت پاکستانی جو اپنی ذمہ داری نبھائی, اس طرح سے نبھائی کہ وہ آپ کو بھی امر ہو گیا. وہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ابھی گفتگو سن رہا تھا سب کی, قبلہ نے فرمایا, تو اس میں میں ایک ان کے جو بیان تھا اس میں ایک جملہ ایڈ کروں گا جو مسلمان انہوں نے ذکر کیا کشمیر, فلسطین وغیرہ کا. جی. انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کی بھی حالات ہیں. بالکل بالکل بالکل. مطلب میں خانہ میں بھی ذکر کر رہی تھی, یہ ایک المیہ ہے کہ جتنے آئے وہ تو آ گئے, ٹھیک, جو جانے تھے چلے گئے, لیکن جو وہاں پر ہیں ان کے بھی حالات آپ دیکھیں کیسے. بالکل مشکل. یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ کا پاکستان بہت بڑا تحفہ ہے. صحیح. باقی آپ نے ذمہ داری کی بات کی تو ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے ہم سے بہت پہلے ذمہ داری پوری کر دی. کیا کہہ رہے ہیں. اور آج تقریباً 8 سال ہو گئے. ماشاءاللہ. 22 مئی کو شہادت ہوئی تھی اس کی, ابھی گزری. بالکل. تو
ہم ابھی ذکر کر رہے تھے گھر میں، یہ 22 مئی کو ہم سارے اکٹھے ہوئے تھے، تو ہمیں ایسے لگا جیسے بس ابھی کا واقعہ ہے. ہاں ایسے ہی ہے بالکل. تو اس حیثیت میں مطلب شہید کے والد ہونے یا اس کے خانوادہ ہونا یا اس کے خاندان ہونا، یہ جو آپ نے بات کی نا ذمہ داری کی پاکستان کی، تو یہ ایک بڑی ہمیں اندر سیٹسفیکشن ہے کہ ہم نے پتہ نہیں شاید کتنی کی ہوں کتنی نہیں کی، لیکن اس نے جس طرح سے ذمہ داری نبھائی اور یعنی اس نے، میں کہتا ہوں میرا کیا میرے پورے خاندان کے لیے الحمدللہ الحمدللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں. اچھا مجھے بتائیے کرن صاحب کہ کتنا اہم ہوتا ہے والدین کا بچوں کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا؟ یہ مطلب یہ کوئی ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، یہ آپ کو مطلب شروع سے، اور میرے خیال ہے کہنے سے زیادہ آپ جب خود ذمہ دار ہوتے ہیں تو بچے آپ کو دیکھتے ہیں، بچے آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. بچے ایسے ہیں کہ وہ آپ کی، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کوئی اگر آپ نے غلط بات یا جھوٹ بات کہہ بھی دیے تو وہ بھی کئی دفعہ موقع پر ہی آپ کو ٹوک دیں گے. گھر میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے تو یہ کل تو مجھے یہ کہا تھا، بالکل بالکل آج کل کے بچے تو ایسے کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک دن کی یا ایک دفعہ کی بات نہیں، یہ مسلسل ایک ہے. یاسر کا میں صرف ایڈیشنل ایک بات کہوں گا کہ میں آرمی میں تھا تو اس کو ایک ایڈوانٹیج رہا، وہ ایک کلوز رہا. اور پھر جب وہ ذرا 8th 9th کلاس میں پہنچا تو میں ان دنوں کارگل کے اس ایریے میں تھا، تو وہاں پہ فیملیز کو ہم نے اسپیشلی کچھ عرصے کے لیے بلایا تھا رکھنے کے لیے، لیکن جب وہ حالات ایسے ٹینس ہوئے تو وہ چلا گیا، فیملی چلی گئی. تو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ بھی ایک بڑی ٹریننگ کا ایک حصہ بنا اس کے لیے. اور جب اس کی اپنی سٹیج آئی، وہ جب انٹر ہونے لگا اس پریکٹیکل لائف میں، تو میں نے اس کو ساری آپشنز ڈسکس کر دی. میں نے کہا بھی یہ بھی ہے، سول بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر تم جہاں جانا چاہو اپنی مرضی سے جاؤ، تاکہ تمہیں کل کو یہ فیلنگ نہ ہو کہ مجھے والد صاحب کا پریشر تھا یا اچھا جی. کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے رول ماڈل ہیں. ان کو اپنا رول ماڈل بناتے ہوئے کس طرح سے ہم قوم، جی میں ذمہ داریوں اور فرائض کی جانب بھی آؤں گا، لیکن آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور ذمہ داریوں کی عدم ادائیگی پر جو اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے، میں اس کو پہلے ذکر کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں. بالکل بالکل یہ یاد رکھیں، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. ریاست مدینہ کے بعد سب سے پہلا ملک روئے زمین پر پاکستان ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا، مگر تقاضا بھی تو بہت کرتا ہے نا. اس کا آئین اور دستور اسلامی لاز سے بھرپور ہے. بے شک یہ وہ ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ درود نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اچھا، اسی لیے فرمایا گیا کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. واہ واہ، بے شک. جو نعمت فرمائش کر کے حاصل کی جائے، درخواست پیش کر کے حاصل کی جائے، اگر اس نعمت کی قدر نہ کی جائے تو عذاب بہت سخت ہوتا ہے. قرآن سورہ آراف پڑھیے. ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہا آپ دعا کریں اللہ ہمیں من و سلوہ، وہ آسمان سے دسترخوان عطا کرے، مائدہ عطا کرے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو حیل و حجت سے کام لیا، لیکن انہوں نے مسلسل اصرار کیا. فرمایا تقاضے بڑے سخت ہیں، ان کی فرمائش بڑی اور ضد بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے دسترخوان اتارنے کی ہاں کر دی. اور ساتھ یہ فرمایا سورہ اعراف کی آیت، قال اللہ انی منزلھا، ہاں میں تمہیں دسترخوان دے دوں گا، لیکن سنو فمن یکفر بعد منکم فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین. اگر تم نے اس نعمت کے ملنے کے بعد
नाशुक्री की तो फिर मैं तुम्हें ऐसा अजाब दूंगा कि सारे जहान में ऐसा अजाब मैंने किसी और को नहीं दिया होगा। हुआ ऐसा ही, उन्होंने इब्तिदान में तो तशक्कुर से काम लिया, लेकिन फिर नाशुक्री की तो अल्लाह ताला ने उनको खिंजीरों और बंदरों की शक्ल में तब्दील कर दिया। इस उम्मत को उस तरह के आफाकी और आसमानी अजाब से तो अल्लाह ने महफूज रखा है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत पर भी अजाब की बात की है। मैं वो बता दूँ जी जी जी। पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत, हमारी बहुत जिद्दोजहद और हमारी कोशिश और हमारी दुआओं के बाद हमें मिला है। ठीक, इसका मतलब है कि उसी तरह दस्तरखान की सूरत में इस नेमत की कदर और शुक्र हम पे लाजिम और मलज़ूम बहुत है। ज़्यादा था। मैं बाद में ये बात करूंगा कि शुक्र अदा कैसे करना है इस नेमत ठीक का। है, ठीक है। वो फ़राइज़ अदा करके, जिम्मेदारियाँ अदा करके। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री मेरी उम्मत में करेगा तो अल्लाह ताला उसको 3 तरह के अजाब में से मुब्तला कर देगा। किसी एक अजाब, ठीक। पहला अजाब ये होगा कि वो बाहमी एक दूसरे को कत्ल करने लग पड़ेंगे। ओके। आज देखें पाकिस्तान में बिल्कुल खाना जंगी की सूरत हाल है, बेशक। एक दूसरे को मारा मार, कितने अरसे से हमारे पॉलिटिशियंस लाखों के दुश्मन पाकिस्तानी मर चुके हैं सिर्फ इसी पादाश में। पता ही नहीं चलता मार क्यों रहे हैं, कौन रहा है और किसको मार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भूल चुके हैं। ये अल्लाह का अजाब है। आज इस बात को समझने की जरूरत है कि ये भी अजाब है, बहुत अच्छी, और ये क्यों है ये भी समझने की जरूरत है, और ये भी समझने की जरूरत है कि इससे हम निकल कैसे सकते हैं। दूसरी बात फरमाया सल्लल्लाहु अलैहिम शिरारहुम, अल्लाह ताला उस कौम से क़यादत शुरफा की छीन लेता है, और जो उसमें सबसे शरीर लोग होते हैं उन्हें क़यादत और हुक्मरानी सौंप देगा, जो उन लोगों का जीना बेसुकून कर देंगे और उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देंगे। तीसरी बात ये इरशाद फरमाई, तीसरा अजाब ये होगा कि यदउ खियारुहुम फला युस्तजाबु लहुम, उस कौम के नेक लोग दुआएं करेंगे लेकिन अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी अजाब है। आज 70 साल गुजर चुके हैं, 70 साल से ज़्यादा गुजर चुका है। पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना था कि यहाँ पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की एक लेबॉर्ट्री है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने फरमाया था पाकिस्तान की सूरत में हम एक लेबॉर्ट्री बना रहे हैं, यहाँ इस्लाम पर अमल करने का हम तजुर्बा करेंगे। लेकिन कहाँ है इस्लाम, कहाँ है हम लोग, हमारी ज़िम्मेदारी। हमने अपनी ज़ात पर इस्लाम नाफिज नहीं किया, मुआशरे में नाफिज नहीं किया, मुल्क में नाफिज नहीं किया, ताबे फरमान नहीं बने अल्लाह और उसके रसूल के। तो इस नाशुक्री का नतीजा आज यही है, हमारी तीनों निशानियां हमें नजर आ रही हैं जो आपने बताई हैं, और एक दूसरे के मारा मारी में हम मुब्तला हैं और दुआएं करते जा रहे हैं, लेकिन ये मुल्क बहरानों से निकल नहीं रहा। तो ये हमारे पर अजाब है। पहले इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाती हूँ, और अब हमने इस अजाब से निकलना कैसे, किस तरह से अपने फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए हम आगे अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। ये बहुत अहम चीज़ की निशानदही की है मुफ्ती साहब ने। मुफ्ती साहब जज़ाकल्लाह। ये हम इन चीज़ों के बारे में कभी सोचते भी नहीं हैं कि अक्सर हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे होते हैं, मगर उसके बावजूद इसका रिटर्न नहीं मिल रहा होता, मगर हम ये जान नहीं पाते कि हमारी अपनी किया धरा है। किस तरह से पाकिस्तानी, एक तो हम हर चैनल के ऊपर देखते हैं, हर कोई जो भी सवाल किया जा रहा है एक दूसरे को आप इल्ज़ाम कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम दराजी कर रहे होते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम अपने गिरबानों में क्यों नहीं झांकते, क्या रीज़न है इसके पीछे? देखिए, अभी जो मुफ्ती साहब ने बात की, समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मैसेज देके गए, पुरानी मैसेज, रिवायात की मैसेज और प्रैक्टिकल मैसेज देकर गए। सही। और ऐसे पैगामात हम देखते हैं हमारे मुख्तलिफ चैनल से आ रहे हैं, लेकिन सुनने वाला जब सुनता है ऐसे कलाम, ऐसी बातें, उसके जहन में पहले खुद नहीं आता, दूसरे पहले आते हैं। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, फलाना यही करता है, फलानी यही करता है। जब तक हम अल्लाह के फरमुदात को, नबी करीम के इरशादात को अपने ऊपर नहीं रखते, तब तक मुआशरा सुधर नहीं सकता। मुआशरे को सुधारने के लिए सबसे पहले इंसान अपने आप को सुधारे, अपने घर को सुधारे, अपने इलाके को सुधारे, यही मुआशरा बनता है। मंगता हूँ
جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، بات کرتا ہوں تو سانسوں سے مہک آتی ہے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، میرے لہجے کو وہ میلا نہیں ہونے دیتے، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاکر، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں یہ مکتے شاکر، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے۔ سبحان اللہ، سلامت رہیے، کیا کہنے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو وہ تماشا نہیں ہونے دیتے، کیا کہنے، اور ہم کیسے انسان ہیں نا کہ ہم جب کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس یہ ہم نے کیا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ صرف اس رب کا فضل اور کرم ہے۔ بے شک سعید نور صاحب،
بحیثیت پاکستانی، ظاہر ہے آپ جب پاکستان میں رہ کر ٹیلی ویژن یا سنیما کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ظاہر ہے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت ذمہ دار پاکستانی؟ دیکھیں میں نے تو سب سے پہلے اس سوال کا ہمیشہ جواب ڈھونڈا کہ ہم قوم نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں ہم قوم؟ ہائے ہائے ہائے. یہ کسی نے نہیں بتایا. جب یہ کسی نے نہیں بتایا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ، قوم تو میں بھی نہیں ہوں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو قوم بنا دیں؟ کیا کہنے، کیا ہم تو نہیں بنا سکے، نہ بن سکے، باوجود اس کے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت ترین وطن کے مالک ہیں. بے شک حسین ترین. میں بتاؤں آپ کو، میں ہندوستان بھی گیا ہوں، میں ہر جگہ جاتا ہوں، وہاں کے مسلمان بھی میں نے دیکھے دنیا ہیں. دیکھی آپ نے. وہاں کے مسلمان جو ہیں وہ آدھے مسلمان ہیں آدھے ہندو ہیں. ٹھیک. ہم پیور مسلمان ہیں. صحیح. وہ ہندوؤں میں شادی بھی کرتے ہیں، ہندوؤں کے گھر میں جاتے ہیں پوجا بھی کرتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں. بالکل بالکل. تو ایک بناسپتی جو ہوتا ہے نا مسلمان وہ وہاں پائے جاتے ہیں. اور یہاں پر خالص دیسی گھی ہے مگر ہمیں قدر نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور میں نے یہاں پاکستان میں ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ ہمیں مگر معافی کے ساتھ ڈرایا زیادہ گیا ہے، سمجھایا کم گیا ہے. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات. ہمیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، اس کی رحمتوں کے حوالے سے، اس کے کرم کے حوالے سے ہمیں سمجھایا کم گیا ہے، ڈرایا زیادہ گیا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے انسان ڈر کے بے راہ روی اختیار کر لیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ راستے پہ آ جائے. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کے، جس میں ہمارے علماء کرام بھی ہیں، جس میں ہم فلم میکر بھی. آپ دیکھیں سب سے بڑا عظیم کام جس شخص نے کیا ہے مسلمانوں کو سیدھا لانے کے لیے اس دور میں، مولانا طارق عظیم نے کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ آ کے کیا ہے، ان کیمراز کے سامنے آ کے کیا ہے. کتنا بڑا یہ خدمت ہو رہی ہے تھرو کیمرہ. صحیح. جس کو ایک وقت اور ایون جتنے چینلز آپ دیکھیں، آپ جس وقت ٹیلی ویژن چینلز کھولتے ہیں اس وقت رمضان کے مہینے میں ہر طرف آپ کو ایک عجیب سی یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ہاں مجھے یاد ہے ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو رمضان کے دوران، میں آج سے 60 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 62 سال پہلے کی، جب میں 5 سال کا 7 سال کا تھا. اس وقت میں 69 ہوں. تو اس وقت لاؤڈ سپیکر بھی نہیں تھا اور رمضان کے دنوں میں ہم مسجد میں آ کے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ جاتے تھے اور اس طرف ہمارا دھیان ہوتا تھا جہاں وہ نوبت بجتی تھی. ٹھیک ٹھیک. جب روزہ کھلتا تھا تو نوبت بجا کرتی تھی بالکل کہ روزہ افطار کرنے کی. ٹھیک ہے. تو آج اتنا سارا کچھ دینے کے بعد ہم شکر ادا کرتے ہیں. Everything has become so easy. آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے کمروں کے اندر تک رسائی ہے، اتنی آسانی ہو گئی ان سے. صاحب جیسا کہ تھوڑا یہ بات ہے، کچھ اس میں حقیقت بھی ہے کہ اس قدر ڈرا دیا جاتا ہے کہ آتے آتے قریب اللہ کے انسان تھوڑا دور ہو جاتا ہے کہ ہاں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ وہ بات بیان کرتا ہے جو اس کا اپنا مشاہدہ ہے یا اپنا ایکسپیرینس ہے، یا اپنا ایکسپیرینس ہے یا اس کے ساتھ کچھ بیتی ہے. تو مجھے نہیں پتا سید نور صاحب کو کس نے ڈرایا ہے. مجھے لگتا ہے کافی زیادہ لوگوں نے ہاں یہ بات ہے کہ قرآن جہاں پر الرحمن الرحیم کہتا ہے وہاں مالک یوم الدین بھی کہتا ہے. ٹھیک. جہاں قرآن مجید میں جنت کے اوصاف اور نعمتوں اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے. صحیح. جہاں مگر پہلے نا جہنم کا ذکر کریں، مبشرہ ہے وہاں پر نذیرہ بھی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جو ہے نا جی رحمت یہ اللہ تعالیٰ کی امید دلاتی ہے. صحیح. اور جو اللہ کا ڈر ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ الایمان بین الرجاء والخوف. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان نام ہے ڈر اور امید اور رحمت کی درمیانی حالت کا. صحیح. یہ جو دونوں حالتیں انسان کے اوپر طاری ہونا ضروری ہیں، اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی بھرپور امید بھی ہو
اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال سے ڈرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ بالکل مطلق العنان ہو کر اس کی نافرمانی نہ کرنے لگ بہت پڑے۔ خوبصورتی سے آپ نے اس کو دوسری بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ذمہ داریاں بحیثیت بتا دیں پاکستانی ہماری ذمہ داری کیا ہے اور بڑی ہم لمبی ایک لسٹ قوم ہے کیوں نہیں بن پا رہے۔ ہاں تو ہر آدمی اس کی اپنی اپنی ایک وجہ بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہی وجہ نہیں ہے کہ علماء چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک قوم نہ بنیں، ٹھیک، اس کی وجوہات بہت زیادہ ہیں، انفرادی طور پہ میں کہتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے ہی نہیں، ٹھیک۔ اس کی بہت ساری وجوہات اچھا ہیں۔ مجھے لسٹ بتا دیں اب میں بتاتا ہوں کہ ہمیں کس طرح ذمہ دار بننا ہے، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ذمہ دار بنا دیں گی؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر پاکستانی محب وطن ہو۔ ایک چیز بس میں مفتی صاحب ایڈ کرنا چاہوں گی تو پھر سلام ہے ہماری جو افواج ہیں، جتنی بھی افواج ہیں کہ جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور میں حیران ہوتی ہوں ان ماؤں کی باتیں سن کے جو کہتی ہیں کہ ہمارا ایک گیا ہے، ہمارے 100 بھی ہوتے تو ہم قربان کر دیتے۔ یہ کہنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو وہ ہے مطلب بالکل آپ دیکھیں ہر یعنی سیویلین ہو یا چاہے ہماری ہر جتنی انسان فورسز کے اندر ہیں، یہ آنا چاہیے۔ ہماری جتنی فورسز ہیں، آرمی ہے یا دیگر فورسز ہیں، ان کے کندھوں پر پاکستان قائم ہے۔ یہ ہیں تو ہم چین کی نیند رات کو سوتے ہیں، ہاں یہ جانے دے رہے ہیں تو ہم یہاں پر عزت اور وقار کے ساتھ بچے قربان ہم کر رہے ہیں، سلام پیش جانے کرتے بچائے ہیں جی ہوئے اپنی ساری افواج کو بے شک۔ ان کو ڈی گریڈ کرنا یا کریٹیسائز کرنا یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ I agree with you 120%۔ تو محب وطن پاکستانی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں آپ اپنی ذاتی رنجش اگر کوئی ہے بھی تو وہ اس طرح برسریں عام مت نکالیں تاکہ پاکستان کے بارے میں قوم کا نیگیٹو امیج بنے یا قوم کے اندر انتشار اور اضطراب پیدا ہو اور نوجوانوں کی سوچ ڈائیورٹ ہو جائے۔ حب الوطنی آ گیا پہلی چیز۔ جی دوسری چیز یہ ہے کہ ہر پاکستانی پاکستان کے آئین اور قانون کا اپنے آپ کو پابند سمجھے۔ پابند بھی سمجھے، پہلے جاننے کے ہے کیا۔ اچھا اس میں دو طریقے ہیں۔ ہاں پاکستان کے قانون میں سب سے بنیادی قانون یہ ہے کہ اس ملک کا قانون اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کے تابع ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ہر شہری اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا تابع ہے۔ دوسرا، ملک کے آئین اور قانون میں بھی جو پابندیاں ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں۔ مثلا پاکستان اللہ نے ہمیں دے دیا، ہمیں شکر ادا کرنا تھا، ہم ناشکری کی راہ پر اس طرح پڑے کہ لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر دیا، بدعنوانی اور کرپشن نافذ کر لی، رشوت لینا دینا شروع کر دیا، ایون کہ اب ہمارا کوئی میچ بغیر جوئے کے نہیں ہوتا۔ اب ورلڈ کپ لگ شروع ہو گیا، سٹے بازوں کا بازار گرم ہے۔ انفارچونیٹلی جس ملک کے شہری اس طرح کرتے ہوں اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے شہریوں کا پیسہ لوٹنے کے لیے، مجھے بتائیں یہ شکر ہے؟ جب یہ ناشکری ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ بالکل اسی کے ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داریاں، ہماری پیشہ ورانہ طور پہ جو ہماری ذمہ داریاں اور کردار کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں بحیثیت پاکستانی، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ میں کرن صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ جیسے والدین کے بچے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اور جب ہمیں اس طرح سے کچھ چند ایسے عناصر، پورا پاکستان کی میں بات نہیں کر رہی، چند ایسے لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں آ کے، تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ایسے لوگوں کے حوالے سے؟ میں مفتی صاحب کی بات کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ آپ یقین کریں کہ ہمارے ملک میں سید نور صاحب بھی بیٹھے ہیں، خانم بھی بیٹھی ہیں، سب ماشاءاللہ ایکسپیرینس لوگ ہیں، قبلہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی سب ایکسپیرینس لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو ذاتی ایک ایسا ایکسپیرینس بیان کروں، بسم اللہ۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے عام پاکستانی میں یہ جو ایک 1% ایلیٹ کو نکال کے بات کر رہا ہوں، اتنی محبت ہے پاکستان سے، صحیح بے شک اپنی جان فدا کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، مطلب کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اور آپ اس چیز کا مظاہرہ ہم تب دیکھتے ہیں جب ہمارے ملک کے اوپر کوئی بھی کوئی آفت آئے، کوئی ایسی پریشانی، کیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ ہم لوگ، اور یہ اگر 24/7 ایسے کا ذکر کیا، مفتی صاحب نے ذکر کیا، یہ ایکچولی ایک ادارہ ہے جو شروع سے ٹریننگ ایسی دیتا ہے، مطلب اگر کہیں اور بھی یہ ٹریننگ ہے، جیسے پولیس میں ہے، لوگ بڑے اچھے اچھے مطلب رینجرز ہیں اور ادارے ہیں ہمارے PIA، مطلب جو ملک سے محبت کرنے کی ٹریننگ میں شامل ہیں، لیکن ہمارا جو فوج کا ادارہ ہے نا، وہ ایکچولی ہے ہی یہ سوچ، باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے ملک سے، ٹریننگ ہی پاکستان سے محبت کی دی جاتی ہے، مطلب بیسک ٹریننگ جو ہے نا وہ پاکستان سے محبت، کیا کہنے، اس کے اگلی دین سے محبت، ملک سے محبت، اور پھر وردی سے محبت۔ واہ واہ، آپ یقین کریں، واہ واہ فرائض، واہ واہ،
اور وردی سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے، پاکستان سے محبت ہے. اور جب یہ محبت ہو جاتی ہے تو ذمہ داری کا احساس اب خود ہی ہوتا ہے. ختم ہو جاتی ہیں پیچھے چیزیں ہی ختم ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اکثر ایک کوئی نہ کوئی ترانہ بچے بناتے رہتے ہیں شہداء کے بارے میں، ISPR سے بھی آتے ہیں. آپ اس میں دیکھیں 90% بچے جو شہید ہوئے ہیں نا وہ 20 سے 25 سال کے درمیان ہیں. صحیح. چاہے وہ سپاہی ہیں، ٹھیک، چاہے وہ افسر رینک میں. لیکن میں بتانے کی وجہ یہ کہ یعنی وہ اور زیادہ تر وہ ہیں جو یعنی بالکل ان کے لیے کوئی مٹیریل کسی قسم کا معنی ہی نہیں رکھتا تھا. وہ صرف انہوں نے کہا جی ہم نے وردی پہن لی ہے اینڈ دیٹ از آل. اور اب یقین کریں جب ہم مختلف واقعات اور انسیڈنٹ سنتے ہیں جو حوصلہ دیتے ہیں، یقین کریں ہمیں خود حوصلہ ملتا ہے. میں آپ کو صرف ایک جملہ اور بولوں گا کہ جس کے گھر میں کوئی شہید ہے آپ اس سے جا کے پوچھیں کہ اس کی شہادت سے پہلے پاکستان سے کتنی محبت تھی اس کو، بالکل، اور اس کے بعد شہادت کے بعد کتنی بڑھتی ہے، 1000 ٹائمز بڑھتی ہے، بے شک بڑھتی. میں تمام ماؤں کو سلام پیش کرنا چاہتی ہوں، تمام شہداء کی جو مائیں ہیں جو ایسی ایسی الفاظ اپنے منہ سے نکال دیتی ہیں کہ ہم لرز کے رہ جاتے ہیں. میں ان کا ایک جملے میں ایڈ کروں گا، میں بھی اپنے بیٹے کی شہادت کا جشن مناتا ہوں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہم گواہ ہیں 22 مئی کو ابھی بے شک بے شک. کیا بات ہے 8ویں یہ کہنا، یہ دیکھنے والے باقاعدہ جشن ہوتا ہے. بالکل شہادت کا جشن ہوتا ہے. ہم اس چیز کے گواہ ہیں بے شک. تو کہنے کا مقصد یہ کہہ دینا آسان ہے کہ ہم اپنے بیٹے کی شہادت کا جشن مناتے ہیں، مگر یہ کرنا جو ہے نا یہ مشکل ہے. مگر اس کے لیے اگر آپ حب الوطن ہے نا پھر آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی، چاہے اپنے کردار کو بدلنا ہو، چاہے اپنی گفتار کو بدلنا ہو، چاہے اپنے عمل کو بدلنا ہو. یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، انشاءاللہ واپس آئیں گے اور فائنل ہمیں آج کیا لے کر جانا ہے، یہاں سے کیا عہد کر کے جانا ہے اور بحیثیت پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری ہے. آج عہد کا تجدید عہد کا دن ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں اس بات کا یقین ہے. رکنا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آتے ہیں آگے بڑھائیں گے گفتگو کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کرن صاحب آپ سے گزارش کروں گی کہ جو ہمارے شہداء ہیں جو حب الوطنی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ کلام ہے آپ کے پاس، کیا کہنا چاہیں گے اور میسیج آخر میں؟ مجھے دوستوں نے کافی شعر لکھے خاص طور سے یاسر پہ، تو چند سلیکٹڈ ہیں. ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں اپنے تمام شہداء کو، پاکستان کے تمام شہداء کو. توقیر وطن پیش نظر ہوتی ہے جن کے، رکھ کر جان ہتھیلی پہ وہ لڑتے ہیں عدو سے. عباس کا نوکر ہوں، شجاعت کا دھنی ہوں، سبحان اللہ. یاسر نے یہ پیغام لکھا اپنے لہو سے. بے شک. واہ واہ. 2 شعر اور ہیں. ظلمت شب سے عقیدت ہی نہیں تھی اس کو، غیر کے ذکر سے رغبت ہی نہیں تھی اس کو، نسل قابیل سے قربت ہی نہیں تھی اس کو، واہ بہت اچھے. بھاگنے والوں سے نسبت ہی نہیں تھی اس کو، واہ. اپنے منزل پہ ڈٹا رہنا ہی مسروری تھی. یاسر عباس کے یہ خون کی مجبوری تھی. کیا کہنے، کیا کہنے، یہ پاکستانیوں کی مجبوری ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت خوب. میں ایک میسیج اپنی طرف سے، ایک جملے کا میسیج اور ایک یاسر کی طرف سے. بسم اللہ. میری طرف سے میسیج یہ ہے کہ ہمیں پاکستان ایز اے پاکستانی کسی قسم کے کسی ایک لمحے کے لیے بھی کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے. ٹھیک. اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں. زلزلے آئے 11 میں، وہ لینڈ سلائیڈ ہوئی، بڑے بڑے ملک آئے اور چلے گئے. ہم نے خود کیا اور خود کریں گے. ہر مطلب خطرے سے، دشمن کا خطرہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں یہ بھی نکل جائے گا اور انشاءاللہ ہم سرخرو ہوں گے انشاءاللہ. اور یاسر کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے. اس نے فیس بک پہ اپنے آخری سیکنڈ ڈے شہادت سے ایک دن پہلے ایک فیس بک پہ اپنا ایک سٹیٹس اپڈیٹ کیا تھا. جی بسم اللہ. ہارڈ ٹو بیئر انبیئریبل نیڈ گٹس، جس کا ایک اردو ترجمہ یہ ہے کہ اس کو کیا کہوں میں آپ کو، یعنی ناممکن کو ممکن تو بنایا جا سکتا ہے لیکن پھر اس کے لیے
آپ کو گٹس چاہیے, ایبسلیوٹلی, اور وہ گٹس پھر اور بے شک بالکل جان بھی دینی پڑے تو بالکل جان بھی حاضر ہے پاکستان کے لیے جان بھی حاضر. جب حب الوطنی آپ کے دل میں ہوتی ہے نا, جب آپ ذمہ دار ہو جاتے ہیں, پھر ہر ناممکن چیز ممکن خود ہی بن جاتی ہے. بس یہی سب سے بڑا جذبہ ہے. جی سعید نور صاحب, بڑا اچھا لگا آج آپ کی آمد سے. یقین کریں بڑا ہم نے سیکھا بھی, اور یہ بھی سیکھا کہ ڈرانا نہیں ہے زیادہ. محبت, جو چیز محبت سے کروائی جاتی ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, میں بھی اس سے ایگری کرتی ہوں 120%. کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں بتاؤں, ایک معصوم سی چڑیا ہوتی ہے نا, بڑی خوبصورت سی, اگر آپ اس کو دانہ ڈالیں جی تو پہلے تو وہ دور دور سے رکھیں. اگر آپ پیار سے اس کے اپنی ہتھیلی پہ رکھ, پھر وہ آپ کی ہتھیلی پہ آ جائے گی, پھر آپ کی ہتھیلی سے وہ کھائے گی. تو یہ جتنے بھی ہم جیسے بیرا روی کے شکار لوگ ہیں, ان کو قریب بلائیے, پہلے ہم سب ان کو پیار کیجئے, ان کو پھر درس دیجئے, پھر ڈرائیے. جب اسے پیار کی عادت ہو جائے نا, پھر ان کو ڈرائیے. اور کم از کم میں آپ کو نہیں ڈراؤں. نہیں بہت شفیق ہیں, اور یہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا جی سکھاتے ہیں. مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کو پسند کرتا ہے. 70 سال ہو گئے ہمیں, 70 سال ہو گئے ہمیں پاکستان میں جیتے ہوئے. پاکستان نے ہمیں عزت سے جینا کا موقع دیا ہے, ہمیں سر اٹھا کے جینے کا موقع دیا ہے, ہمیں روٹی روزی کمانے کا موقع دیا ہے, ہمیں ہر موقع دیا ہے اس پاکستان نے. اب 70 سال کے بعد ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں کہ اب ہم نے پاکستان کو لوٹانا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے. یہ نہ کہیں کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے, مگر یہ سوال اپنے آپ سے کریں کہ ہم نے کیا دینا ہے. یہ میری فلم کا ڈائلوگ تھا جو یہ 10 سال پہلے لکھی تھی میں, یہ ڈائلوگ. بہت اچھے. وہ ایک تھا کہ یہ مت پوچھو, ہاں یہ مت پوچھو کہ تم کہتے ہو کہ پاکستان نے کیا دیا, پاکستان نے, تم نے کیا دیا ہے پاکستان, تم نے کیا دیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب میں ان کو کہوں, یہ مجھے کہیں, یا ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ پاکستان کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے پاکستان کے لیے, کہنا شروع کریں. اب اچھا, ایک عجیب سی بات ہے, مگر وہ جو محلے کی عورتیں ہوتی ہیں نا, جو ایک دوسرے کو تانے دے رہی ہوتی ہیں, اب اس مزاج سے نکل کے اپنے آپ کو کمر بستہ کر کے نا, بس اب آپ نے آگے بڑھنا ہے, بس یہ سوچ لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اب ضرورت ہے پاکستان. جی بالکل. اچھا, جب ہم ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اخلاقی ذمہ داری جو ہے, میں سمجھتی ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیا فرمائیں گے, اور پھر آخری پیغام بھی. یقیناً اخلاقیات کے بغیر تو دین نافذ ہو نہیں سکتا. صحیح. نبی کریم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اور اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ ایسا تھا کہ سورہ قلم کی آیتیں نازل ہوئی. اخلاق کے بغیر آپ قانون نافذ نہیں کر سکتے. صحیح. اخلاقیات کو ہم نے گھر سے شروع کرنا ہے, معاشرے تک لے کر جانا. صحیح. جب ہم اخلاقیات کی بات کرتے ہیں کسی بھی اپنے پیشے میں, دیکھیے جب انسان کو ایک چیز کا یقین ہو جائے کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے, اور آپ کے دل میں بسنے والا آپ کا خدا ہے. سورہ اقرا میں ہم پڑھتے ہیں علم یا علم بان اللہ یرا, کیا تو نہیں جانتا اللہ تجھے دیکھتا ہے. یا سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے اگر تم 2 ہو یا تم 3 ہو یا تم 4 ہو تو تم کبھی 2 نہیں ہو, تمہارے ساتھ تیسرا بے شک اللہ. تم اگر 3 ہو تو تمہارے ساتھ چوتھا اللہ ہے, اور وہ اللہ ہے. اگر ان چیزوں پہ یقین ہو جائے, اگر وہ باس ہے تو اپنے جو ملازمین ہیں اس پہ کرم نوازی کرے گا, اگر وہ آفیسر ہے تو وہ جو اس کی زیر 10 ملازمین کام کرتے ہیں اس پہ وہی رویہ کرے گا جو اللہ اس سے چاہتا ہے. اخلاقی اقدار جب تک معاشرے میں نافذ نہیں ہوتا تب تک حب الوطنی کو آپ ظاہر طور پہ دیکھ نہیں سکتے. آپ ہوٹلز میں جاتے ہیں کھانا کھانے, اور آپ دیکھتے ہیں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. مجھے کئی ہوٹل پہ جانے کا موقع ملا, میں نے جا کے بات کی, آپ یہاں پہ اسراف کی آیتیں کیوں نہیں لکھتے؟ صحیح, لکھ دیا کریں. آپ کھانے کے پیسے دیتے ہیں, ضائع کرنے کے نہیں دیتے. بالکل بالکل. آپ کے جو اجتماعی پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ اخلاقی گفتگو, قرآنی گفتگو آپ لکھ کے لگا دیں. یہی چیزیں آپ جو ریمائنڈ کرواتے رہیں گے. جی یہی چیزیں آپ پہ اثر کرتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, چھوٹی چھوٹی چیزیں, مثلاً جس میں قطار بنانا ہے, بالکل, مثلاً صفائی قانون, صفائی رکھنی ہے, قانون کی پاسداری کرنی ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ نے کسی کا حق نہیں کھانا. بالکل. آپ کے جتنے شہر کے سائن بورڈ ہیں اس پہ کس چیز کی پبلسٹی ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں آپ میسیج دے سکتے ہیں. آپ اپنے شہر کے بہت
ڈیفنس ایریا میں جائیں، بڑے بڑے اسکرین لگے ہوئے، اس اسکرین میں کیا بے حیائی ڈیلیور ہو رہی ہے یا اسلامی اقدار ڈیلیور ہو رہے ہیں. ان جگہوں کو اگر ہم یوٹیلائز کریں، اس سے اخلاقی میسیج دیں، انفرادی اخلاقی میسیج دیں، تو یقیناً آہستہ آہستہ ہماری قوم اس طرف بڑھے گی. اور میرے خیال میں ہمارے ملک کے پیچھے جو مافیا ہے نا، وہ ایسا مافیا ہے کہ جس کو یہ معلوم ہے جس ملک سے اس کی زبان اور اس کا لباس، اس کا کلچر چھین لو تو وہ ملک کھوکھلا ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے، اور اس وجہ سے ہمارے بچے ملک کے درد نہیں رکھ پاتے. اس لیے ہمارے بچے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ پاکستان نے ان کو کیا دیا. ابھی ہمارے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں، آپ سے بھی آپ کے ذریعے بھی کہلوا دوں کہ جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے وہ مردہ قوم ہے. ایسے ہی ہمارے ڈراموں میں کتنی فلمیں ایسے ہیں، کتنے ڈرامے ایسے ہیں جو شہداء کی جذبات، شہداء کی ایثار اور قربانیوں پہ بنی ہوئی. بالکل یا پاکستان کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے لمحے دیکھے ہیں، اپنی ماں بہن کو کس حال میں دیکھا ہے، اپنے بیٹوں کو کیسے کٹتے ہوئے دیکھا ہے. جب تک اس تاریخ کو آپ دہرائیں گے نہیں، اس کو جب تک آپ میڈیا کے ذریعے نہیں بتائیں گے. قرآن فرماتا ہے کہ تاریخ سے سیکھو، عبرت حاصل کرو، آگے کے لیے اپنا ایجنڈا بناؤ. بہت اچھی بات. جب ہم اپنی تاریخ کو بھول گئے، اپنے شہیدوں کو بھول گئے، تو اپنی نئی نسلوں کو ہم نے کیا دیا. بڑا اچھا پیغام ہے جی. کیا فرمائیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دو تین باتیں بڑی اہم کہنا چاہتا ہوں. محب وطن ہونا آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ترکی کا لیرا گرایا گیا، ساری قوم کھڑی ہو گئی ڈالر لے کر. بالکل بالکل. ابھی گزشتہ دنوں چائنا کے ایک موبائل کا ایشو کھڑا کیا امریکہ نے، پوری قوم ایک ہو گئی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ڈالر تھوڑا سا مہنگا ہونے کی خبر آتی سارے چھپا لیتے ہیں. کیا یہ محب وطن ہونا ہے؟ بالکل صحیح بات. اور پھر اگر ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے کمپین چلائی ڈالر کو ظاہر کرنے کے لیے، تو بعض لوگوں نے اس طرح کیا کہ ڈالر نکال کر جلایا بھی. ڈالر جلانا کوئی حل نہیں ہے میرے بھائیوں. آپ سمجھیں، یہ تو آپ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اور واقعی وہ جو ذمہ داریاں ہم جاننا چاہ رہے تھے وہ ہم تک پہنچی. بس اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے دے ہم سب کو کہ ہم ایک بہترین پاکستانی بن سکیں. آخر میں جاتے جاتے ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت بڑے مشن کو لے کر چلے تھے. اور جو یہ مشن کا آغاز ہوا تھا جب وہ لندن میں موجود تھے تو ان کو ایک بشارت ہوئی تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود آ کر بشارت دی تھی پاکستان ملک کی. اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ مدینہ کی ریاست، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بنیاد ہے، تو اس کو آنچ تو کوئی نہیں آنی، مگر پلیز پاکستانی بحیثیت پاکستانی ہم سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک ہو کے یہ آگے بڑھنا ہے، اور ایک ہو کے ہونے ہی میں ہم سب کی بچت بھی ہے اور ہم سب کے لیے انشاءاللہ آسانی ہے. آج کا جو وظیفہ ہے بہت چھوٹا سا ہے، کیونکہ اب ہم لوگوں نے ذمہ داریوں اور اپنی کیا ہمارے فرائض ہیں اس حوالے سے بات کی. تو وظیفہ جو آج کا ہے کہ بہترین صحبت میں جب آپ رہتے ہیں نا تو آپ کا کردار بھی بہترین ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے ہے کہ بچوں کی بہترین صحبت کے لیے آپ یا رشیدو، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام، تدبیر، بہترین تدبیر کرنے والا، اس کو آپ نے 11 مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے. اور اول آخر درود شریف پڑھیے اور دعا کریں کہ ہمارا ہر ایک بچہ اور ہر انسان وہ اچھی صحبت کا میں بیٹھے اور اچھی چیزیں سیکھے. اور آخر میں جو ہماری آج کے دن کی دعا ہے وہ حسنات دنیا و آخرت کے لیے سورہ بقرہ کی دعا کی ہے، آیت نمبر 201 یعنی 201. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خواتین حضرات، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں نیکی کی توفیق عطا کر اور آخرت میں بھی نیک انجام عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ بھی نجات سے ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی نجات کرے اور خاتمہ بالخیر کرے. میں آپ سے گزارش کروں گی کہ قصیدہ غوثیہ پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم
या शाह जीना या शाह जीना या शाह जीना या शाह जीना सक़ानी الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومشتني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزمي وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطي واشتح وغني وفعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان قبولي في السماء والأرض دقت وشمس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقت قبل قلبي قد سفالي مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال نذرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي جازي وجدي به نلت الموالي نبي هاشمي مكي جازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللہ کریم کے پاک ناموں کا ذکر یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا ستار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ
سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ 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 یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اللہ جل جلالہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے ہمارے کریم و رحیم ستار و غفار پروردگار، ہم تیرے گناہ گار، ہم تیرے گندگیوں میں لتھڑے ہوئے بندے، افطار کے وقت تیرے حضور دستے دعا دراز کر کے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم تو بڑے ہی نکمے ہیں، ہمارے اتنے ناظرین جو ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، اے اللہ ان میں سے تیرا ضرور کوئی پیارا ہوگا۔ میرے مالک کسی کی آمین کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما دے۔ پروردگار تو خود بڑا مہربان ہے، تیری رحمتیں اتنی ہیں کہ ہمارے گناہوں کے باوجود تو ہمارا رزق نہیں بند کر رہا، ہمیں عزت پھر بھی دیتا ہے۔ اے اللہ جب اتنا کرم کیا ہے تو ہمیشہ کے لیے راضی بھی ہو جا۔ پاک پروردگار ساری گناہوں کی گندگیاں صاف کر دے۔ اے اللہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں، ان میں ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ پروردگار عالم جو مقروض ہے اس کا قرضہ اتار دے، جو تنگ دست ہے اس کو خوشحالی دے دے، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں انہیں اپنا گھر دے دے، اور جس کے پاس کرائے کا گھر بھی نہیں فٹ پاتھوں پہ رہتے ہیں اللہ ان کو بھی اپنی چھت عطا فرما دے۔ اے کریم پروردگار جن کے بچے بیمار ہیں وینٹیلیٹر پر ہیں انہیں بھی شفا دے دے۔ اے اللہ جو زیر علاج ہیں انہیں بھی شفا دے دے۔ پروردگار جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے۔ ہمارے بھائی شکیل صاحب کی اور ہمارے ناظرین کے جو اعزاء و اقرباء پردہ کر گئے ہیں ان سب کی بخشش کر دے۔ ہمارے وطن کو کرائسس سے نکال کر ایک توانا اور مضبوط معیشت کی حامل اقوام عالم میں معزز ترین ریاست بنا دے۔ اے اللہ اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنی مہربانی کرتے ہوئے جتنے گناہ گار قیدی ہیں ان کو معافی دے دے، اور جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی دے دے، جو ناجائز مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں نجات دے دے، اور خصوصاً جن کے گھروں میں رنجشیں ہیں، میاں بیوی میں، بھائی بہن میں رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں، پاک پروردگار کرم کر ایک دوسرے کا احترام دے دے، ایک دوسرے کی عزت کرنا سکھا دے اور رشتوں کو مضبوط کر دے۔ ہم سب کو بحیثیت پاکستانی اس ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے ایک ذمہ دار پاکستانی بنا دے، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق دے دے، ہمارے نوجوانوں کو محنت کش بنا دے، ہمارے بوڑھوں کو اپنے تجربے سے نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے دے، اور اے اللہ جتنے بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے، اور اے اللہ ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔